نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ علی بادشاہ کا نام لینے سے کم از کم 70,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو علی والے بیٹھے ہو ہاتھ بلند حیدری، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین علیہ السلام، بے حق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بے ظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ بسم اللہ الوفی الولی الکریم۔ بسم اللہ الوفی الولی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت المعبود ولی المعبود، رحمت دارین بالمحیط مشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کام کفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، یا صاحب العصر والامر زمان صلوات میں نے آپ کے سامنے اپنے وقت کے بادشاہ امام العصر ولی الامر ولی العصر کے نام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے پتہ ہے میں ملنگوں کی محفل میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں کوئی بات آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جاؤں۔ میں اس بادشاہ کے نام سے مجلس کا آغاز کر لیا جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام سے اٹھایا جائے۔ صرف اسی آیت پہ پڑھنے پہ آ جاؤں تو ایک اشرہ کم ہے، اس آیت کی تفسیر زیادہ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ ہو جائے تو بات آگے بڑھے۔ میں اس بادشاہ کے نام سے آج کی مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جس کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اس کے ظہور پر صرف بندے نہیں، یہ سامنے جو درخت لگے ہیں یہ بھی بولیں گے اور بول کے کہیں گے قائم سردار تیرا دشمن میرے پیچھے چھپا ہے، اگر امر ہو تو یہی پہ کچل کر شکر ہے کوئی ایک جی آپ سلام۔ کیا بات ہے، 12ویں امام کی سیرت ہے، کل ایمان نعرہ حیدری زندہ باد۔ ملنگ کی پہچان ہی علی کا نام ہے۔ اکثر علامہ ناصر عباس کہتے تھے کہ جس طرح تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے ویسے ہی علی کا نعرہ۔ میں باقی بات نہیں کرنا چاہتا، باقی آپ کو پتہ ہے۔ ہاتھ بلند حیدری۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الائمہ، بقیت الانبیاء، بقیت اللہ فی الارض، مرکز کائنات، محور کائنات، سلطان کائنات، کریم کائنات۔
اس پاک منبر کا وارث، مجلس کا وارث، ماتم کا وارث، زنجیر کا وارث، تازیوں کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، یتیموں کا وارث، غریبوں کا وارث، مسکینوں کا وارث، اپنے نانا محمد کی حسین زلفوں کا وارث، اپنے بابا علی کے سلونی جیسے وعدوں کا وارث، کائنات میں جس کا کوئی نہیں اس کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث۔ کیا بات ہے، شہنشاہ نعرہ حیدری، جی ماشاءاللہ، ذاکر کو پتہ ہوتا ہے نا، جب میں پڑھ رہا ہوں آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنا پورا وقت پڑھوں گا، پوری مجلس پڑھ کے جاؤں گا جی انشاءاللہ، گھنٹہ ہی منبر پہ وعدہ ہو گیا۔ صلوات پڑھے نہیں سارے، زہر آل محمد، باطن آل محمد، نور آل محمد، منتقم آل محمد، امید آل محمد، تائید آل محمد، تصویر آل محمد، تعبیر آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد، تعبیر آل محمد، شمشیر آل محمد، قائم آل محمد۔ یہ سمجھ آوے نا انہوں مولا علی دا نائے بولے ضرور تو جنہوں اپنے زمانے دے امام دے نا دی نہ سمجھ آوے پھر ان دے کہ میرا کہنا چاہ رہے ہیں کیوں جی؟ یہ مجلس میں امام زمانہ کا نام اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ ریت امام تک اس بادشاہ کے کم از کم نام تو پہنچ جائے جس کے نام کے ساتھ اٹھنا ہے۔ ظہور قریب تر ہے، کتاب کا نام ہے اسماعیل قائم، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اس کتاب میں صرف میرے زمانے کے امام کے نام درج ہے اور تعداد لکھی ہے ریاض غفاری صاحب 1,66,000۔ اب جملہ میں کہنے چاہ رہا ہوں، اللہ نے کسی نبی کے اتنے نام قرآن میں نہیں لیے جتنے اس کتاب میں میرے زمانے کے امام کے نام۔ آپ جی ہو، آپ سلامت رہو، آپ زندہ باد۔ شہنشاہ زمین و زمن امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل علی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین، صلوات پڑھو۔ میرے معزز سامعین حسینیوں، کیونکہ میرا اپنا یقین ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنی سوچ ہے، میں کہتا ہوں مجلس حسین میں شیعہ نہیں آتے، توجہ ہے آپ کی؟ مجلس حسین میں، ذکر حسین میں، ماتم حسین میں پوری علمی ذمہ داری سے بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں مجلس میں صرف شیعہ نہیں آتے، تو گل سمجھ آندی پئی؟ تسی بول سو تو میں نے پتہ لگ سی بھی بندے سن دے پہنے۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ مجلس حسین میں میں نے بات شروع کر دی، اب میں مجلس حسین میں شیعہ نہیں آتے، مجلس حسین میں سنی نہیں آتے۔ اب جملہ ہے اپنی جھولیوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں وصول کیجئے گا۔ مجلس حسین میں فقط حسین نہیں آتے، کیونکہ حسین کریم نے 10 محرم 61 ہجری کو فرقوں کا خاتمہ کر دیا۔ میرے پیر نے 10 محرم کے بعد فرقوں کا خاتمہ کر کے دنیا پہ واضح کر دیا کہ آج کے بعد یا دنیا میں حسینی ہوں گے یا پھر یزیدی ہوں گے۔ آپ جی ہو، آپ سلامت، کمال ہو گیا جی، آپ کو سلام، کیا بات ہے۔
3 شعبان توجہ ہے، حسین کریم کی آمد، کیونکہ میں نے حدیث ہی ایسی پڑھ دی، چونکہ یہ بلکہ کائنات منسوب ہی حسین سے ہے، اگر حسین نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ آج اذانیں، نمازیں، روزے، حجے، یہ سارے نیک اعمال صرف اور صرف حسین کی وجہ سے، دین کی بقا کا نام ہے حسین۔ 3 شعبان حسین کی آمد، محمد مصطفیٰ کی پاک حویلی۔ میں عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، کتابوں کا میں ضامن نہیں، عقیدے کا میں ضامن ہوں، کیونکہ عقیدہ کتاب سے نہیں ملتا، عقیدہ باپ سے ملتا ہے۔ آپ جی 3 شعبان حسین کریم کی آمد، محمد مصطفیٰ کی پاک حویلی۔ حسین محمد کی حویلی میں ویسے نازل ہوا جیسے محمد کے سینے پہ قرآن اترا۔ سبحان اللہ، جیسے محمد کے سینے پہ قرآن اترا۔ یہ پیدا نہیں ہوتے، ان کی ولادتیں نہیں ہوتی، یہ ویسے ہی نازل ہوئے ہیں جیسے محمد پہ قرآن نازل ہوا۔ جب حسین نازل ہوئے، حسینیوں زمین پہ بھی جشن، آسمان پہ بھی جشن۔ جو حسینی تھے، جو علی کی ولایت کا اقرار کرتے تھے، جو علی کو مولا مانتے تھے، انہوں نے زمین پہ بھی جشن منایا۔ جو عرشی مخلوق تھی، جو علی کو مولا مانتے تھے، جو علی کے نوکر ہیں، جو علی کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، جملہ کہہ دوں، جو علی کو استاد مانتے ہیں، انہوں نے بھی علی کے بیٹے حسین کی آمد پہ خوشی منائی۔ جملہ آ گیا سامنے، آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ عرشی مخلوق بھی حسین کی آمد پر نئے کپڑے پہن کر فرش پہ، عرش پہ گردشیں کر رہی تھی۔ ایک جگہ پہ بھجن میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ فرشتے بھی حسین کی آمد پہ نئے کپڑے پہن کے عرش پہ گردشیں کر رہے تھے کہ بندہ مجلس سے اٹھا، کہنے لگا ذاکر صاحب، فخر مہدی سے ہے، مجھے بتائیے تو صحیح، کبھی فرشتے بھی کپڑے بدلتے ہیں؟ میں نے کہا پہچان، آیا کون ہے؟ حسین آیا ہے۔ حسین کی آمد پر اللہ نے فرشتوں کو نور کے نئے لباتے اڑا دیے۔ نعرہ حیدری۔ ذکر آل محمد میں 2 ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، بھائی جان ساؤنڈ کو ٹھیک کر لیں۔ ذکر آل محمد میں 2 ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ایک ڈیوٹی پڑھنے والے کی، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسری ڈیوٹی آپ کی، آپ نے سننا بھی ہوتا ہے، اور وہ جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی تائید بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور تائید اسی رنگ میں کی جاتی ہے کہ آپ علی بادشاہ کا نام لے کے 70 ہزار ختم قرآن کا ثواب آتا ہے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس نے اپنے قاتل ابن ملجم ملعون کی ضربت کھانے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ میرے پیر علی نے کہا، فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے پیر علی نے یہ جملہ کہہ کے روز محشر تک حق کے رستے میں شہید ہونے والوں کے خون کا فیصلہ کر دیا کہ تم قتل کر کے بھی ناکام ہو، ہم شہید ہو کر بھی کامیاب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ فرش پہ بھی جشن، بات یاد ہے نا، بولی تو نہیں، عرش پہ بھی جشن۔ اللہ کا امر ہوا، جبریل جلدی کر، محمد کو حسین کے آنے کی مبارک دیا۔ جبریل تیاریوں میں مشغول ہوا،
70 ہزار فرشتوں کے دستے بنے. تو مشکل بات تو نہیں شروع کر دی, سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو پھر حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے؟ ہاتھ بلاندے حیدری, جنہوں سمجھ آندی ہاتھ بلاندے حیدری 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 ایمان نعرہ حیدری. اب مجھے یقین ہو, امر ہوا جبرائیل کو, جبرائیل جلدی کر حسین کے آنے کی مبارک محمد مصطفیٰ کو دے کیا. جبرائیل نے 70 ہزار فرشتوں کے دستے بنائے اور زمین پہ آنے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا. جبرائیل نے تیاریاں شروع کر دی. ایک فرشتہ جو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں سے اللہ کے عذاب میں گرفتار تھا, جب جبرائیل اس کے قریب سے گزرا, فطرس نے جبرائیل کو مخاطب کر کے کہا, جبرائیل اتنے فرشتے لے کے زمین پہ جا رہے ہو, کیا زمین پہ قیامت نہیں آ گئی؟ جبرائیل نے فطرس کو مخاطب کر کے کہا, قیامت نہیں آئی, آج محمد کے گھر میں امامت آئی. زندہ باد, آپ زندہ باد. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجلس ہوتی جنت ہے, کیا بات ہے. اور جنت کی چھوٹی سی تعریف یہ ہے کہ اس میں علی کا ذکر, کیونکہ ختمیہ مرتبہ جب معراج پہ گئے تھے نا, صحابہ نے آ کے پوچھا تھا, جب واپس آئے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کوئی بات بتائے جو جنت میں منفرد نظر آئی. رسول نے فرمایا, جنت میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو علی علی نہ کرتی. چلو بات ایک سامنے آگے کرتا جائیں, اجازت ہے. پنڈی بھٹیاں سے جا رہا تھا میں لاہور, بس میں بیٹھ گیا. 3 والی سیٹ تھی, 2 بندے پہلے بیٹھے تھے. اب بس موٹر وے پہ لاہور کی طرف گامزن ہوئی. اب میرے ساتھ جو بیٹھے تھے 2 تیسرا میں بیٹھ گیا. اب ساتھ والے سے کہتا ہے, یہ جو گاڑی جا رہی ہے یہ کسی شیعہ کی ہے. اس نے یہ جملہ کہا, میں نے اسے دیکھا, وہ کہنے والا بڑا تھا, سننے والا چھوٹا تھا. میں نے دونوں کو دیکھا کہ میں نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ گاڑی شیعوں کی ہے؟ کہنے لگا آپ نے نہیں دیکھا اس گاڑی کے پیچھے یا علی مدد لکھا ہے. میں نے کہا اس بات پہ پکے رہنا, جس جگہ پر علی کا نام لکھا ہو اگر وہ شیعوں کی ہے تو پھر اس بات پہ پکے رہنا کہ وہ چیز شیعوں کی ہے. کہنے لگا جی شیعوں کی ہوتی ہے, گاڑی کے پیچھے علی کا نام لکھا ہے, گاڑی شیعوں کی ہے. میں نے کہا اچھا کسی گھر کے باہر اگر نام لکھا ہو؟ کہنے لگا گھر شیعوں کا ہے. میں نے کہا کسی کوٹھی کے باہر نام لکھا ہو؟ کہنے لگا کوٹھی شیعوں کی ہے. میں نے کہا کسی دکان کے بعد نام لکھا ہو؟ کہنے لگا دکان شیعوں کی ہے. میں نے کہا پکے رہنا. پھر نبیوں کے تاجدار نے بتایا, جب میں معراج پہ گیا تو جنت کے مین گیٹ پہ لکھا تھا یا علی مدد ابمان, جنت بھی شیعوں. آپ جیو, آپ سلامت, رب ماننا, جنت بھی شیعوں کی. فرشتے دستے بنائے 70 ہزار. فطرس نے پوچھا, آپ نے بیٹھنا, آپ نے جانا نہیں. پوچھا زمین پہ قیامت نہیں آئی؟ اس نے کہا قیامت نہیں آئی, محمد کے گھر میں امامت آئی ہے. اب جملہ سننا, فطرس کہتے ہیں تجھے محمد کے اسی بیٹے حسین کا واسطہ, مجھے اٹھا کر محمد کی چوکٹ تک لے چل. پڑھے لکھے صاحبان میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیمرہ لگا ہے, مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. میرے بعد بھی میں حاضر ہوں, پنڈی بھٹیاں رہتا ہوں, کہیں دور سے آیا کوئی نہیں. میری دائیں طرف بھی ذاکر امام حسین بیٹھے ہیں, میرے بائیں طرف بھی ذاکر بیٹھے ہیں. ان سے پوچھ لیجئے گا, تائید کر لیجئے گا. جبرائیل نے یہ نہیں پوچھا کہ تو اللہ کا کہتی ہے, میں ابھی اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. جبرائیل نے کوئی نہیں کہا کہ تو اللہ کے کہتی ہے, اللہ تمہیں سزا دے, میں ابھی اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. پتہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جبرائیل جانتا ہے اللہ کبھی بھی حسین کے واسطے کو راضی نہیں کرتا. ملنگ میرے سامنے تشریف. فطرس کو اٹھایا ہے جبرائیل نے اپنے پروں پر, اٹھا کے محمد کی چوکٹ کی طرف چلا. اب فطرس اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, توجہ رکھیے گا بھائی جان. فطرس اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. فطرس کہتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا میں گناہگار تھا کہ ہزاروں سال ہو گئے اللہ نے پر لے لیے. کتنا کریم ہے حسین, ابھی اس کے در کی طرف جانے کی نیت کی ہے, اللہ نے فرشتوں کے سردار پہ سوار کر دیا. کیا
بات ہے یار, کیا بات ہے حسینیوں. یا علی اللہ, آپ جیو, آپ سلامت رہو. جو زبانیں علی کے ذکر میں بولتی ہے, پوری علمی ذمہ داری سے میں گزارش کر رہا ہوں, روز محشر سے وہ نہیں بولیں گی, ان کی جگہ یا علی بولیں گے یا مہدی بولیں گے. جو علی کے ذکر میں اس دنیا میں بولتی, فطرس کو اٹھایا جبریل نے, لا کے محمد کی چوکٹ پہ رکھا, اس چوکٹ پہ رکھا جس چوکٹ پر 1.25 لاکھ نبی انما یرید اللہ کی آیت پڑھ کر سوالی بن کے رکھا ہے. فطرس کو, فطرس نے سجدہ کیا محمد کی چوکٹ پر, اور سجدہ کر کے ایک تاریخی جملہ کہا جو اکثر تم ملنگوں کی زبانیں سنتے. گوندل صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہیے مجھے. جو اکثر ملنگوں کی زبانی تم سنتے ہو, یہ ملنگ جو ہوتے ہیں نا, ملنگ ہے, انہیں کبھی بھکاری نہ سمجھا کرو. میں منبر حسین پہ کھڑا ہوں, ملنگ فقیر ہوتا ہے. فیصلہ کلندر کبریا نے کیا. کلندر فرماتے ہیں ملنگ بھکاری نہیں ہوتا, ملنگ فقیر ہوتا ہے. یہ تو گلیوں محلوں میں گھوم پھر کر علی کی ولایت کا پرچار کرتے ہیں. کلندر کہتے ہیں ملنگ کو بھکاری نہ کہو, کیونکہ بھکاری وہ ہوتا ہے جو تر تر کو مانگتا ہوتا ہے, فقیر وہ ہوتا ہے جو فقط آل محمد کا فطرس نے سجدہ کیا. سجدہ کر کے وہ جملہ کہا جو اکثر ملنگ گلیوں میں کہتے ہیں. فطرس کہتا ہے نظر اللہ, جنہیں ملنگ ہوتا بولو یار, نظر اللہ نیاز حسین. ادھر فطرس کا استغاثہ بلند ہوا, ادھر محمد مصطفیٰ نے ارادہ کیا کہ میں بیٹے کا صدقہ دوں. محمد مصطفیٰ نے ارادہ کیا میں بیٹے کا صدقہ دوں. حیدر کرار نے ارادہ کیا میں بیٹے کا صدقہ دوں. حسن مصطفیٰ نے ارادہ کیا میں بھیا کا صدقہ دوں. حجاب اللہ بی بی نے ارادہ کیا میں بیٹے کا صدقہ دوں. کہ حسین گویا ہوئے, کہا نانا محمد اگر یہ 17 ربیع الاول کو آتا آپ ادا کرتے, بابا علی اگر یہ 13 رجب کو آتا آپ ادا کرتے, اما اگر یہ 20 جمادی ثانی کو آتا آپ ادا کرتے, بھیا حسن اگر یہ 14 اور 15 رمضان کی درمیانی رات آتا آپ ادا کرتے. آج ہے 3 شعبان, آج حسین کا دل بن گیا کہ اپنا صدقہ, اپنا صدقہ خود دو. میں نے کہا ایک دن کا حسین بول پڑا. میں جب بھی مجلس میں یہ پڑھتا ہوں کچھ چہرے پریشان ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک دن کا عیسیٰ بولے بندے مان جاتے ہیں, ایک دن کا وارث عیسیٰ بولے, ملنگ جی آپ کی توجہ مجھے چاہیے, ایک دن کا عیسیٰ بولے بندے مان جاتے ہیں, ایک دن کا وارث عیسیٰ بولے پیٹ میں مروڑ کے پڑ جاتے ہیں. اور حسین اس کا بیٹا ہے جو کعبہ کے عین وسط میں جب نازل ہوا, نبیوں کے تاجدار نے حیدر کرار کو ہاتھوں پہ لیا اور کہا یا علی کچھ سنا. علی نے محمد کو مخاطب کر کے کہا تھا تو رات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا, قرآن ابھی اترا ہی نہیں. علی کہہ رہا یا رسول اللہ سناؤں, پھر ماننا پڑے گا نا, یا قرآن خود لکھا ہے یا لکھتے ہوئے دیکھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے, آپ کے سننے کی کیا بات ہے, کیا بات ہے یار, کتنا کمال سننے والے میرے سامنے. میں تو آپ کا مشکور ہوں, آپ نے ایسے حسین لوگوں میں, ایسے اعلیٰ ظرف لوگوں میں مجھے پڑھوا کر میرے تو حوصلے بلند کر دیا. میں آپ کا مشکور ہوں. جیسے استغاثہ بلند ہوا, حسین بولے, حسین کو بولتا دیکھا محمد مصطفیٰ نے. اولاد والے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ, سفید داڑھی والے بیٹھے. ایمان سے بتاؤ جب بیٹا پہلی دفعہ بولتا ہے ماں باپ کو پیارا نہیں لگتا؟ لگتا ہے کہ کوئی نہیں؟ جنہوں لگتا ہے اونچی آواز میں لگتا ہے تو نانا نانی کو, دادا دادی کو نہیں لگتا. جب حسین پہلی مرتبہ بولے محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکرا کے خرامہ خرامہ حسین کی طرف
اگر پڑھے محمد مصطفیٰ حسین کا ماتھا چوم کے میرے پیارے نبی نے تاریخ حدیث ارشاد فرمائی، ماتھا چوم کے کہا الحسین منی وانا من الحسین۔ میں نے بات یہی سے شروع کی تھی، الحسین منی۔ ترجمہ آپ کے بچے کو یاد ہے، کیا ترجمہ ہے؟ حسین تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ حسین تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ یا یہ ترجمہ ہوتا ہے، ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ ترجمہ کیا ہے عام مولویوں نے، جو کلندر نے ترجمہ کیا سنا دوں؟ طبیعتیں میرے ساتھ ہیں۔ کلندر فرماتے ہیں رسول نے کہا تھا حسین تو میں ہے، میں تو۔ آپ جیو چاچا، آپ جیو، مالک تمہارے بختوں میں اضافہ کرے۔ آپ جیو، آپ زندہ باد۔ اس سے بڑا بختی کوئی نہیں۔ جس صف پہ فرشتے آنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، مالک نے تمہیں ایسے ہی بھیجا۔ یہ وہ صف ہے جہاں پر جید علماء کرام پڑھ گئے، وہ کہتے ہیں فرشتے درخواستیں لکھتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی موقع مل جائے کہ ہم بھی حسین کے مجلس میں پہنچے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر باری نہیں آتی۔ تم تو کتنے خوش قسمت ہو، حسین روزانہ تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ اچھا جملہ جملہ کہہ دوں ایک، جہاں بھی کہیں کوئی قضیہ ہو جائے نا، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہو آپ اس کے گھر نہ جاؤ، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس افسوس کرنے نہیں آیا۔ ایسے ہے کہ کوئی نہ، دور نزدیک کا محلے دار ہو، جاننے والا ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ اس کے گھر چل کے نہ جاؤ وہ پورا سال انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو وہ آئے گا۔ اس لیے سالانہ ختم بھی ہوتے ہیں کہ اگر پچھلے سال نہیں آ سکا تو اب آ جائے۔ لیکن اتنا کریم ہے حسین، ہر سال غریب امیر کے گھر خود چل کے آتا ہے۔ میں تو عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، اتنا کریم ہے میرا مالک۔ وہ جانتا ہے پتہ نہیں غریب ہوگا اس کے پاس کربلا آنے کے پیسے نہ ہوں، میں خود چل کے آ جاتا ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، پڑھا تو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھو۔ محمد نے حسین کا ماتھے سے بوسہ لے کر کہا الحسین منی۔ بھائی میں چھوڑ رہا ہوں اسی بات پہ، اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو یہ بھی چھوڑ دیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین تو عطا کرے یا میں عطا کروں، بات تو ایک ہی ہے۔ آصفی صاحب بسم اللہ، آپ مالک آپ کے بختوں کو، میں تو بڑی انتظار کرتا رہا آپ نے آنا ہے۔ جلدی سے جبریل جلدی کر، فطرس کو اٹھا کر حسین کے جھولے سے مس کر۔ بات میں نے چھوڑ دی جو میں کرنے جا رہا تھا، بات میں نے اگلی شروع کر دی۔ جبریل جلدی کر، فطرس کو اٹھا کے حسین کے جھولے سے مس کر، حسین کے جھولے سے مس کر، حسین کے جھولے سے مس کر۔ یہ بات واضح ہے، اسی بات میں چھوڑ رہا ہوں، یہ بات واضح رہے۔ ابھی تک حسین پینگے میں سمایا نہیں، ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے، شیعہ حسین کے تعزیے سے مدد مانگتے ہیں، علی اصغر کے جھولے سے اولاد مانگتے ہیں، علی اصغر کے جھولے سے منتیں مانگتے ہیں، علی اصغر کے جھولے سے مدد مانگتے ہیں، علی اصغر کے جھولے سے زندگی مانگتے ہیں، علی اصغر کے جھولے سے شفا مانگتے ہیں۔ میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ ہماری سنت کوئی نہیں، یہ نبیوں کے تاجدار محمد مصطفیٰ کی۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے نا جی، تعزیے میں حسین نہیں ہوتا، یہ ہم ہی چلتے ہیں، پاگل ہے شیعہ۔ جملہ کہہ دوں، پاگل وہ ہوتا ہے جو گل کو پا جائے۔ ہم اس گل کو پا گئے ہیں جو رسول نے غدیر جلے میں لو آنکھوں میں چھاڑ دے۔ جی پورا کوٹھا بھریا پہ ذاکرہ نال ٹائم نہ پڑھ دے آؤ۔ جی میں تو انہاں کی پڑھنا ہی انہاں کیا گھنٹہ پڑھیا تھا میں وہ صاحب آخری گال لے دے تسی نہ بول دے تو میں انج بھی چھٹوں گا۔ صلوات پڑھو۔
जबरील को अम्र हुआ फुतरस को उठाकर हुसैन के पींगे से मस कर। जबरील ने अमर की तामील, फुतरस हुआ मस, फुतरस को मिले पर। अब सारा जिक्र तुमने अपनी मर्जी से सुना, आखिरी बात है। बात मैं छोटी नहीं कर रहा था, सुना मैं कुरान रहा था, लेकिन अपनी अपनी मर्जी होती है। मुझे कहा था पहले कि घंटा पढ़ना, लेकिन कोई बात नहीं, बात मेरी आखिरी। अब मैं मिन्नत कर रहा हूँ, इस बात पे कोई बंदा चुप कर गया मुझे दुख लगेगा। फुतरस मास हुआ, फुतरस के पैरों पे कुछ लिखा हुआ था। कलंदर फरमाते फुतरस के पैरों पे हुसैन की मोहर लग गई थी। फुतरस के पैरों पे कुछ लिखा हुआ था। जिसका जितना ज़रफ़ होता है, दूध वाले बर्तन में अक्लमंद लोग दूध डालते हैं, पानी वाले बर्तन में अक्लमंद लोग पानी डालते हैं, गोबर वाली तंगारे में अक्लमंद लोग ज़रफ़ आला ज़रफ़ जिसका जितना हो उतना अता होती है। जिसका जितना ज़रफ़ था हुसैन ने अता किया। उसने फुतरस के पैरों को देखा, फुतरस के पैरों पे कुछ लिखा हुआ था, फुतरस के पैरों पे कुछ लिखा हुआ था। लोगों ने देखा, ज़माने में रवायत शुरू हुई। कोई कहता है फैज़ जली लिखा, कोई कहता है फैज़ जली लिखा है, कोई कहता है वली इब्ने वली लिखा है, कोई कहता है फैज़ जली लिखा है, कोई कहता है वली इब्ने वली लिखा है। हमने जब गौर से देखा तो परे फुतरस पर, हमने जब गौर से देखा तो परे फुतरस पर हाज़ा मिन फ़ज़्ल हुसैन इब्ने अली नहीं, मज़ा नहीं है। जिसका अकीदा है अली रिस्क देता है, अली औलाद देता है, अली अल्लाह के आम से बारिश बरसाता है, अली मुश्किल कुशा है, अली शेर खुदा है, अली सैयदा का पति है। जिसका अकीदा है खजाने अल्लाह के हैं, कुछ अली के पास है, हाथ बुलंद हो अली।